بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کا جو پہلا فیز ہے وہ تو مکمل ہو گیا، اور اس کے اندر ویسے تو نون لیگ کو میجورٹی مل گئی ہے، لیکن نون لیگ کو جس طریقے سے میجورٹی ملی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے جیسے 8 فروری 2024 کے انتخابات کے اندر مینڈیٹ کے اوپر ناکہ مارا گیا، چوری کی گئی، سیم اسی طریقے سے یہاں پر ان لوگوں نے مینڈیٹ چوری کیا۔ اور یہ اب کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اب پیپلز پارٹی بذات خود ان کی اپنی ہی اتحادی جماعت جو اس وقت وفاق کے اندر بھی موجود ہے اور بلوچستان کے اندر بھی کولیشن گورنمنٹ میں موجود ہے، اور پورا ان کا سندھ پنجاب کے اندر ایک پاور شیئرنگ فارمولا کے تحت یہ سارے معاملات آپس میں انہوں نے سیٹ کیے ہیں۔ تو ان کا ایک پورا فارمولا پاور شیئرنگ کولیشن آپس میں، تو اب اگر کوئی اپوزیشن کی جماعت یہ بات کرے، پی ٹی آئی یہ بات کرے، کوئی صحافی یہ بات کرے، چلے پھر تو سمجھ آتی ہے کہ کوئی نیگیٹو انٹینشن کے ساتھ بات کی جا رہی ہے، لیکن اب یہ ان کی اپنی ہی اتحادی جماعت، ان کی جانب سے ان کے اوپر یہ الزامات کی بچاڑ کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ سارے نہ صرف دھاندلی کی پیداوار ہے پہلے دن سے لے کے آج تک، بلکہ آج بھی انہوں نے یہ جو الیکشن آزاد کشمیر کے اندر نکالا ہے، یہ انہوں نے الیکشن کو چوری کیا، تو چوری کر کے انہوں نے الیکشن یہ حاصل کیا۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بڑی بری طرح سے اس میں پھنس گئی ہے۔ وہ نون لیگ نے اگر یہ سیٹیں نکالی ہیں، جیتی ہیں، تو اس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزامات لگا رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ مل کر ہمارا مینڈیٹ چوری کر لیا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر آنے والے دنوں میں آنے والے فیز کے اندر پیپلز پارٹی کو میجورٹی ملتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی ہے اس کو مینڈیٹ اسٹیبلشمنٹ نے دیا ہے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ اس کے اوپر ایک بار پھر سے الزام لگ جائے گا اور لگے گا نون لیگ کی طرف سے۔ تو یہ آپ سمجھیں کہ دونوں طرف سے اس وقت چاپ ہو گئی ہے، ایک طرف نون لیگ الزامات لگا دیتی ہے، دوسری جانب پیپلز پارٹی الزامات لگا دیتی ہے، تو حل کیا؟ حل یہ نکالا پھر اسٹیبلشمنٹ نے کیا، اپنا بندہ میدان کے اندر اتار کے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے، آئی پی پی جو کہ آلریڈی اس وقت آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے، الیکشن لڑ رہی ہے، اور اگلا فیز اس میں بھی تقریباً کوئی اتنی سیٹیں موجود ہیں، اور وہاں سے یہ اگلا فیز اس میں اب جنرل آصف غفور کو لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اور یہ ظاہری بات ہے، جو حالات دیکھیں، ایک تو حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر، صورتحال بڑی خراب ہے وہاں پر، جس طریقے سے قتل عام کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر خون خرابہ کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر خون ریزی ہو رہی ہے، آپریشن ہو رہا ہے، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، شہادتیں سامنے آ رہی ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ تو اس سے بچنے کے لیے، اس سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کوئی اپنا نیوٹرل آدمی میدان میں اتار دے، تاکہ اس کے ذریعے سے یہ معاملہ سیٹل کیا جائے، اس کے ذریعے سے معاملے کو حل کیا جائے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی اب سوچ یہ ہے کہ بجائے ہم یہاں پر ان کو لائیں میدان میں کسی اور کو، اسٹیبلشمنٹ اب یہ سوچ رہی ہے کہ جنرل آصف غفور کو میدان میں اتار کے ان کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ آگے بڑھایا جائے، اور انہیں نہ صرف انتخابات کے اندر اتارا جائے، بلکہ اگر انتخابات میں میجورٹی آئی پی پی کو دلوا دی جاتی ہے، اور انتخابات کے اندر جو میجورٹی آئی پی پی کے حوالے کر دی جاتی ہے، تو آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے ہی جنرل آصف غفور کو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے، لاجک ہے۔ پہلے تو آپ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھیں۔ اب پولیٹیکلی یہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکے نون لیگ اور پیپلز پارٹی۔ آج اگر دونوں نے مسئلے کو حل کیا، آج اگر وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر مسئلہ حل ہوا ہے، تو وہ کس نے کیا؟ وہ کیا ہے اصل میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے پہنچنے، وہاں پر جا کے انہوں نے یہ سارا معاملہ ہینڈل کیا۔ کچھ مس ہینڈلنگ بھی ہوئی ہے، اس کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن اگر پریکٹیکلی کسی نے اقدامات کیے ہیں، پریکٹیکلی وہاں پر کوئی کام کیا ہے،
تو وہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس میں ناکام ہو گئی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی ناکامی کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اب جنرل آصف غفور کی نامزدگی آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے، اور انہیں اب یہاں پر لا کے نہ صرف آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوایا جائے بلکہ انہیں بطور بدر اعظم بھی نامزد کر دیا جائے، تاکہ جو ساری صورتحال ہے، سناریو ہے، سچویشن ہے، وہ پھر اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ اپنے ہی بندے کے ذریعے سے، جنرل آصف غفور کے ذریعے سے اس کو مینج کر سکے، اس کو ہینڈل کر سکے، وہ پھر کسی اور کے کنٹرول میں نہ جا سکے. نون لیگ کے اوپر، پیپلز پارٹی کے اوپر یہ لوگ ڈپینڈ نہ کر سکے کہ نون لیگ کچھ کرے گی تو تبھی بات ہوگی. نون لیگ پھر بلیک میل کرے گی، پیپلز پارٹی بلیک میل کرے گی، یہ لوگ بلیک میل کریں گے. تو اس وجہ سے یہ راستہ نکالا کیا ہے کہ بجائے نون لیگ کے اوپر ڈپینڈ کرنے کے، ریلائی کرنے کے، چیلنج بہت بڑا ہے. دیکھیں اس بڑے لیول کا چیلنج جو اس وقت سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جو راستہ آیا ہے وہ یہ راستہ ہے کہ اس میں جو اس وقت جنرل آصف غفور ہے ان کو میدان میں اتار کے آئی پی پی کے پلیٹ فارم سے اب ان کے اوپر وہ والی جو پابندی ہے الیکشن میں آنے کی، سیاست میں آنے کی، اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرنے کی، وہ پابندی ختم ہو گئی ہے. اور وہ پابندی کو ختم کر دیا گیا. پابندی کو بالکل آپ سمجھیں کہ انہوں نے ٹینیور پورا کر دیا، ٹائم پورا کر دیا. تو اب ان کے اوپر کسی قسم کا بین نہیں ہے جو آئین کے اندر، قانون کے اندر موجود ہے، کہ کوئی بھی سرکاری آدمی 3 سال تک اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد سیاست میں حصہ نہیں لے سکتا. تو ان کے اوپر اب یہ پابندی ختم ہو گئی کیونکہ انہیں 3 سال کا عرصہ ہو گیا. تو 3 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اب وہ سیاست کے اندر آ سکتے ہیں، اور انہیں اب ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ کے پلیٹ فارم سے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، تاکہ ان کے ذریعے سے پھر جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر کی حکومت ہے، ان کو چلایا جا سکے، ان کو ہینڈل کیا جائے، اس کو مینج کیا جائے. اور آزاد کشمیر کے جو حالات ہیں، آزاد کشمیر کے اندر جو اس وقت سچویشن ہے، سناریو ہے، اس کو اب اسٹیبلشمنٹ ڈائریکٹ براہ راست اپنے رول کے ذریعے سے، نہ نون لیگ کے ذریعے نہ پیپلز پارٹی کے ذریعے، دونوں کیونکہ پولیٹیکل ڈائلاگ کرنے میں ناکام ہوئی ہیں. پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا ان کے بس کی بات نہیں، ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے معاملہ. تو اب ڈائریکٹ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کو خود ہینڈل کرے، اور اس مقصد کے لیے اب اس کا گرین سگنل بھی ٹاپ پولیٹیکل کمانڈ نے دے دیا، کیونکہ وہاں پر اگر مائنس کر دیا گیا عمران خان کو تو اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی ناکام ہو گئے. تو اس وجہ سے اب یہ نیا منصوبہ سامنے آیا ہے.